الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے بعد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ ہیں امام، ہم مقلد ہیں، ہمارے ابو حنیفہ امام، جو نہ کی پیروی گمراہ پریشان ہو گئے۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آپ جتنے احباب تشریف فرما ہیں، آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات تشریف فرمائیں، ورنہ یہ عنوان اتنا اہم ترین عنوان ہے کہ اچھے لوگوں کو نہیں معلوم کہ امام اعظم کون ہے۔ جیسا ابھی امام صاحب نے اعلان کیا نا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ امام کون ہے۔ اگر یہ حقیقت معلوم ہوتی، امام صاحب نے جیسے اعلان کیا پورے لوگ بیٹھ جاتے۔ وہ امام اعظم کا احسان ہے۔ آج آپ مسجد میں ہیں، یہ امام اعظم کا احسان ہے۔ آج مسجد کے آپ صدر ہیں، امام اعظم کا احسان ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ امام اعظم کا احسان ہے۔ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے، امام اعظم کا احسان ہے۔ آپ اسلام پہ چل رہے ہیں، یہ امام اعظم کا احسان ہے۔ آپ اپنے موسیقی کو نہیں پہچانتے ہیں، آپ تو سینیٹر لگانے میں ہیں، ماسک لگانے کی چکر میں ہے، ماسک لگائے تو بچ جاتے، سینیٹر لگائے تو بچ جاتے، سوشل ڈسٹینس لگائے تو بچ جاتے۔ امام نے تو اس لیے زہر پی لیا کہ کوئی اسلام کا اصول قرآن و سنت کے اگر الگ ہو کر ہم اسلام کہتے ہیں، ہم اس کو اسلام نہیں مانتے، ہم اس کو اسلام مانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ یہ بات آپ سمجھیے۔ یہی سمجھانے کے لیے کلین مرکزی مجلس سنت جماعت یہ جلسے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ منعقد کی ہے، اور ہم لوگ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے آج 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ہم یہ لوگ نہیں سمجھنے کی وجہ سے صلاۃ والسلام کے نعرے بن کر دیے جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے یا رسول اللہ کہنے کو شرک قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے درگاہوں کو جانا مندر قرار دیا جا رہا ہے، اور آپ سن کر خاموش بیٹھے ہیں۔ گستاخیوں پہ گستاخیاں ہو رہی ہے۔ کوئی قرآن کی آیتیں بدلنا چاہ رہا ہے، کوئی قرآن سے آیتیں نکالنے کے لیے زور دے رہا ہے، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اب ہم انہیں خالی نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہے، آپ کی مسجد کی خدمت قبول نہیں، آپ کے قرآن پڑھنا قبول نہیں، آپ کا رمضان کے روزہ رہنا قبول نہیں، آپ کا عید منانا قبول نہیں ہے۔ اس وقت قبول ہوتا ہے جب ہاتھ میں دامن امام اعظم ہو اور رسول پاک کی محبت دل میں بچ جائے، اور یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے تو ہم یہ اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کو تو سائنس ڈرا رہی ہے، آپ کو تو ڈاکٹر ڈرا رہے ہیں، آپ ڈاکٹروں کے پیچھے جا رہے ہیں، آپ سائنس کے پیچھے جا رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہوئی، میں آنے سے پہلے پوچھا کہ یہاں سوشل ڈسٹینس کے
انداز اختیار کرتے نماز تو ادا نہیں کی جا رہی ہے، یہاں کے سینیٹر تو نہیں ہے تو پتہ چلا نہیں ہے تو میں جماعت میں شریک ہوا۔ میں ایسی مسجد میں نماز ہی نہیں پڑھتا جہاں سوشل ڈسٹنس ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ مخالفت کی جا رہی ہے۔ حدیث پڑھو معلوم ہوتا۔ تم کون عالم ہوتے ہو کہ حدیث پر نہیں چلتے؟ تم کون مشائخ ہوتے جو حدیثوں کو نہیں مانتے؟ تم کون ملا ہوتے ہو کہ حدیثوں کو نہیں مانتے؟ امام اعظم نے تو اپنی جان دے دی تاکہ ایک حدیث میں فرق نہ آئے، ایک سنت میں فرق نہ آئے۔ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج مسجدوں میں سوشل ڈسٹینس، مسجدوں کے اپنے گھروں میں شطرنجی ہے، شادی خانے بھرے ہوئے ہیں، کلب بھرے ہوئے ہیں، اور شراب کی دکانیں بھری ہوئی ہیں، سڑکوں پہ لوگ چل رہے ہیں اور کھانے پی رہے ہیں، آٹو میں 8-8 لوگ بیٹھ کے جا رہے ہیں، کوئی ماسک نہیں لگا رہا ہے۔ ماسک سے بچتا کہ اللہ بچاتا۔ یقین ہی پیدا کرو، ایمان کیا ہے سمجھو۔ آپ کو ایمان سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو قرآن پاک سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو ائمہ سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو اولیاء سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے، آپ کو اہل بیت اصحاب سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم یہ جلسہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ آپ کے اور ہمارے آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ ہمیشہ ہمیشہ رہے، خبر میں بھی دامن مصطفیٰ رہے، حشر میں بھی دامن مصطفیٰ رہے۔ اب یہ بولیے بتانا کہ نہیں بتانا؟ سرکار نے فرمایا، بڑی خوشی ہوئی مجھے یہاں نماز پڑھ کے، سرکار نے بتایا کہ کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو، یعنی کرنگلی سے کرنگلی لگا رہا 8 رکعت تراویح پڑھنے والا۔ سرکار نے کہا کہ کاندھے سے کاندھا لگاؤ، اور سرکار نے فرمایا کہ اگر تھوڑا بھی درمیان میں خلا آ جائے، درو آ جائے تو شیطان آ جاتا ہے بیچ میں۔ اور یہاں سوشل ڈسٹینس صحت کے نام پر حکومت کی چمچا گیری کر کے، لیڈروں کی چمچا گیری کر کے سوشل ڈسٹینس مسجد میں لا دیے، تو اب کتنے بڑے شیطان آ گئے بیچ میں۔ سرکار مرتبہ صفیں سیدھی فرما رہے تھے، سرکار کی یہ سنت ہے، آج ائمہ نہیں کرتے۔ سرکار جب صفیں سیدھی خود کرتے، جب سرکار نماز کی امامت فرماتے تھے، سرکار خود پلٹ کر ایک ایک کی صف دیکھتے تھے، جب پوری صفیں برابر ہوتی، جب سرکار دو عالم امامت فرماتے تھے۔ یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اسی سنت کو برقرار رکھنے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کوڑے کھائے۔ آپ کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں معلوم امام اعظم کو، آپ کو کیا معلوم؟ انہیں آ کے بول دیا 8 رکعت تراویح پڑھو، آپ 8 رکعت تراویح پڑھے۔ انہیں آ کے بولا فاتحہ مت دو، آپ فاتحہ دینا چھوڑ دیے۔ انہیں بولا درگاہ کو جاؤ، آپ درگاہ کو جانا چھوڑ دیے۔ انہیں بولا 11ویں شریف مت کرو، آپ 11ویں کرنا چھوڑ دیے۔ انہیں بول دیا یا رسول اللہ نے بولا، آپ یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیے۔ انہیں بولا یا علی کو بولو، آپ یا علی بولنا چھوڑ دیے۔ انہیں بولا یا حسین مت دو، آپ انہیں بولا کنڈے مت کرو، آپ کنڈے کرنا چھوڑ دیے۔ پھر یہاں ہوتے ہوتے اب بولا جا رہا ہے کہ قرآن سے آیتیں نکالو۔ اب کریں گے آپ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جنہوں نے ایمان و اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے کربلا میں سر کٹا دیا، اور امام اعظم نے زہر پی کر اسلام کو بچا لیا۔ اس کی جانکاری رکھنا ہر مسلمان، خالی نماز پڑھے چلے گئے، کیا ضرورت تھی جو اعلان ہونے کے بعد جانے کی؟ آپ مسلمان ہیں، اپنے امام کا تذکرہ، اپنے محسن کا۔ اگر ایک سڑا لیڈر آ جائے تو آپ جاتے، ایک معاملی کونسلر آ جائے تو آپ جاتے، ایک ایم پی آ گیا تو آپ اس کو چھوڑ کے جاتے؟ خالی انہیں آ رہا بولے تو آپ ایسا مسجد کے سامنے ٹھہرے رہتے، ایم پی صاحب آ رہے ہیں، ایم پی صاحب آ رہے ہیں۔ ارے ایم پیاں، منسٹراں، شہنشاہ جن کے خدموں پہ لوٹے تو اعزاز مل جائے، وہ ذات امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ آپ کو وقت نہیں ہے، میں اس لیے عشاء کے بعد جلسے رکھتا ہوں۔ اب یہ مختصر وقت میں امام کو کیا، اتنے بڑے امام کا ذکر آدھے گھنٹے میں نہیں ہو سکتا، اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میں آپ کے ذہن کے قریب پہنچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام اعظم کی وہ شخصیت ہے کہ سرکار جب صفیں سیدھی کر رہے تھے، سن لیجئے یہ باتیں، سرکار صفیں سیدھی فرما رہے تھے، ایک صحابی کا سینہ آگے ہو گیا، سرکار نے کہا پیچھے ہٹو، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا عذاب آئے؟ اور یہاں عذاب نہیں آئے گا، کرونا آئے گا، کرونا کا باپ آئے گا، دادا آئے گا۔ سوشل ڈسٹینس، اور جس شراب کو سرکار نے منع کیا، شراب کو پھینک دیا صحابہ اکرام نے، جو یہ ناز کرتے تھے کہ ہم کو اتنی بڑی پرانی بوتلیں ہمارے پاس ہیں،
پرانی شراب پہ ناز کرتے تھے، مگر سرکار نے جیسے اعلان کر دیا کہ شراب حرام ہے تو ایسی ناز کرنے والی شراب کو صحابہ نے پھینک دیا اور بتا دیا کہ ہم ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ اور آج کیا کر رہے ہیں؟ سینیٹر میں بول رہے ہیں الکوہل ہے۔ آج کے علماء آپ کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اب الکوہل ہاتھ کو لگاؤ بولیں گے، کل الکوہل پیو بولیں گے، پرسوں بولیں گے مسجد کو تالا ڈالو۔ مسجد کو تالا ڈال دیے، وہ لوگ اور ہیں جو مسجدوں کو تالا ڈالتے ہیں۔ اہل سنت جماعت مسجد کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے ہی بولنے لگاتا ہوں۔ آپ بولیے، آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہیں؟ مسجد میں داخلے کی دعا کیا ہے؟ در زور سے بولو نا بھیا، ہے نا ہے کہ اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، ہے کہ نہیں ہے؟ دعا کریں کہ نہیں ہے؟ پھر رحمت کہاں مل رہی ہے؟ مسجد میں داخل ہوتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت کے دروازے کھول، اور اسی کو تالا مار رہے ہیں، وہیں سوشل ڈسٹینس کر رہے ہیں، وہیں سینیٹر لگا رہے ہیں۔ جہاں رحمت ہے مسجد میں آئے تو رحمت ملتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں ہے اللہ پر، آپ کے یقین کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کو بدل دیا جا رہا ہے، آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، انہیں کریں گا انہیں کریں گا۔ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، کرنے والا اللہ کی ذات ہے، رسول پاک ہے۔ یقین پیدا کر لو آپ، اور اتنا بلند یقین امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اسی یقین کی حفاظت میں، اسی ایمان اسلام کی حقیقت کی میں کو سمجھانے کے لیے حضرت امام اعظم نے کوڑے کھائے، حضرت امام اعظم نے زہر کو قبول کر لیا، لیکن اسلام کو بدلتا ہوا نہیں دیکھا، اسلام میں فرق آنے نہیں دیا۔ جو اسلام سرکار نے صحابہ کو دیا تھا اس کی حفاظت فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے بھائی یہاں تو بول رہے ہیں آپ ان سے بیماری آتی ہے، بیماری حدیث پڑھیے معلوم ہوگا، سرکار بول رہے ہیں ایک کی بیماری دوسروں کو نہیں لگتی۔ حدیث پڑھے نہ، حدیث پڑھے نہ کرے، ڈاکٹر پہ یقین ہے آپ کا، ڈاکٹر بچایا، ڈاکٹر کو خود کرونا ہو گیا، پولیس والوں کو کرونا ہو گیا، فوج کو کرونا ہو گیا، احتیاط کرنے والے بابا کی میت میں نہیں گئے، کرونا ہو گیا، بہن کی میت میں نہیں گئے، رشتہ داروں کی میت میں نہیں گئے، ہاں بڑے احتیاط کرے، ان کو خود کرونا ہو کے مر گئے۔ یہ کرونا نہیں آیا ہے، ہمارا آزمائش کے لیے آیا ہے۔ ہم ایمان پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، اسلام پر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں، مسجدوں کی عبادت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، نماز ایسی ادا کرو جو رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ یہ علماء جو بتا کر آپ کو بھٹکارے، یہ صفری عاملہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ یہ چھو منتر کرنے والے ملا کیا بتائیں گے؟ یہ شاہ شملے پہننے والے کیا بتائیں گے؟ یہ اسلام کو تباہ کر رہے ہیں۔ اسلام بتانے والی ذات حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بتایا اسلام اور عمل کر کے بتایا۔ اتنے بڑے امام ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہ آپ نے صحابہ اکرام سے علم حاصل کیا۔ آپ ہم بڑے خوش نصیبی ہیں، ہم حنفی ہیں، ہم کو ناز کرنا چاہیے۔ حنفی اس کو کہتے ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتا ہے، ان کے طریقے پہ نماز پڑھتا ہے، ان کے طریقے پہ روزہ رہتا ہے، ان کے طریقے پہ زکوٰۃ دیتا ہے، ان کے طریقے پہ حج کرتا ہے، ان کے طریقے پہ لین دین کرتا ہے، ان کے طریقے پر اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلتا ہے، اور یہ یقین رکھتا ہے جو امام اعظم کی تقلید کرتا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ امام اعظم کی بہت بڑی شان ہے، یہ سننا چاہیے ہر مسلمان اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ابھی نو آگے بولیے، تقلید کرنا ضروری ہے، کیا قرآن میں ہے نا سب کچھ؟ قرآن دیکھ لیں گے، بولا دیکھتے قرآن، ذرا میرے کو یہ مسئلہ بیان کرو، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ بناؤ۔ کتے کا گوشت کھاتے؟ ارے بولو گے ہم اسے نہیں کھاتے کتے کا گوشت؟ کیوں نہیں کھاتے؟ قرآن سے بتاؤ کتے کا گوشت حرام ہے بول کے، قرآن میں ہے؟ پھر کون بولے کتے کا گوشت حرام ہے بول کے؟ پھر کیوں نہیں کہتے؟ تم بولے نا قرآن میں ہر ایک چیز ہے، پھر قرآن میں کہاں ہے کتے کا گوشت حرام؟ پھر کیوں حرام کر رہے ہیں؟ یہ صدقہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ بڑے ہی سنت پہ عمل کریں گے، سیرت پہ عمل کرو، سیرت پہ جلسے، سنتوں کے جلسے، بڑے حدیث دانی۔ حدیث میں آیا سرکار کی 11 بیویاں تھی، آپ کرتے 11 بیویاں؟ کمروں عمل کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں 11 بیویاں؟ حرام کاری ہو جاتی، مگر سرکار کی تو 11 بیویاں تھی، وہ اقتصاد رسول ہے، وہ سرکار کی شان ہے، وہ سرکار کا مرتبہ ہے، کوئی سرکار کے ویسا ہو نہیں سکتا، وہ سرکار کا مرتبہ ہے، یہ جو مان لیتا ہے اس کے لیے ایمان آ جاتا ہے۔ ہاں اب سرکار حدیث میں آیا، پوچھنا ہے لوگوں سے جو 8 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں، جو دعائوں کو بند کر رہے ہیں، صلاۃ کو بند کر رہے ہیں، اور رمضان ابھی افطار کا وقت نہیں ہوتا، افطار کھول رہے ہیں، اذانات دیتے رہے۔ ارے ہمارے محلے میں، حنفیوں کے محلے میں، سنیوں کے محلے میں ان کی مسجدوں کا وجود کیوں؟ ہمارے میں ہمت نہیں ہے، بولا کیسا اذان دیتا، بند کر تیری اذان، وقت پہ اذان دے۔ جو احناف کا طریقہ ہے کہ یہ نے اذان وقت سے پہلے دے رہا اور آپ کے روزے خراب کر رہا ہے، اور سحر کر رہا اذان ہونے تک۔ کسی مسجد میں 5:05 کو اذان ہوتی، کسی نے 10 میں ہوتی، کسی نے 15، انہیں کھاتے رہیں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ فجر کی ابتدا سے 20 منٹ پہلے سحر ختم کر لینا چاہیے، تو آپ کا روزہ بھی کامیاب ہوتا ہے، آپ کی نمازیں بھی صحیح ہوتی ہیں، آپ کی زکوٰۃ کا انداز بھی بہتر ہوتا ہے، آپ حج کرنے کے انداز بھی بہتر ہوتے ہیں۔ اور یہی طریقہ امام اعظم نے مقرر کر کے بتا دیا کہ اس طریقے پہ جو چلے گا وہ رسول پاک کے طریقے پہ چلے گا اور صراط مستقیم پہ چلے گا۔ یہ احسان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ آپ جو ان کی بات سن لے کے، ان کی بات سن لے کے ہم جواب نہیں دیتے۔ ہماری مسجد میں 100 آتے، کئی کو آتے ہماری مسجد میں 100؟ یہ اہل سنت جماعت کی مسجد ہے۔ وہی آنا جو امام اعظم کو مانتا ہے، وہی آنا جو امام شافعی کو مانتا ہے، وہی آنا جو امام احمد حنبل کو مانتا ہے، وہی آنا جو امام مالک کو مانتا ہے، وہی آنا جو غوث اعظم کو مانتا ہے، وہی آنا جو غریب نواز کو مانتا ہے، وہی آنا جو بابا شرف الدین کو مانتا ہے، وہی آنا جو نظام الدین اولیاء کو مانتا ہے، وہی آنا جو اولیاء اللہ کو مانتا ہے۔ ارے آپ ڈرتے رہیں گے، کب تک ڈرتے رہیں گے بھائی؟ ہمارے امام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، غوث اعظم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، غریب نواز کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اب تو علانیہ گستاخیاں کر رہے ہیں، آپ اس کو سینے سے لگائیں گے۔ سمجھانا کہتے کیا نپل پی رہا، امدن کر رہا انہیں، اور آپ سمجھاتے نہیں۔ آپ کو بتاتا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل سنت جماعت کی کیسی حفاظت فرمائی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ صحابہ سے علم حاصل کیا، ایسا چاروں اماموں میں کوئی امام نہیں ہے۔ چاروں اماموں میں امام اعظم آپ کو اس لیے کہتے ہیں کہ 3 امام بھی آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اور یہ سیاست تھا، یہ علمی باتیں ہیں، سننا خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نماز کب قبول ہوتی ہے یہ بھی سمجھنا، خالی وقت دے کے نماز پڑھ لیے تو وقت دے کے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو عقیدے کے ساتھ پڑھنا ہے، ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یاد رکھو یہ میرا جملہ، ایمان سے نماز ہے، نماز سے ایمان نہیں ہے۔ روزہ ایمان سے روزہ ہے، روزہ سے ایمان نہیں ہے۔ آپ خالی نمازہ پڑھ کے بولی گے ہاں ایمان نہیں ہے، چل جاتا۔ جیسا بول رہے کلمے کی بنیاد پر ایک ہے، ہم کلمے کی بنیاد پر ایک کسی کو مسلمان نہیں مانتے، ہم مانتے تو رسول اللہ کی محبت کی بنیاد پر مسلمان مانتے ہیں۔ یہ بھی کان کھول کے سن لو آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، صحابہ اکرام سے محبت رکھنا، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، اولیاء اللہ سے عقیدت رکھنا، اولیاء کی درگاہ کو جانا بلکہ چومنا، جب ہی ایمان دل میں اترتا ہے۔ یہ بات سننا اور سمجھانے کی ضرورت ہے پبلک کو، نہیں ہمارے کچھ صحیح انہیں کلمہ پڑھا دو بس۔ کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں جو کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں سرکار آخری نبی نہیں ہے، جو کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، جو کلمہ پڑھ کے بول رہے ہیں قرآن سے آیتوں کو نکالو، کیا ہم ان کو مان لیں گے؟ بولو نا بھائی۔ پھر آپ کو آگے دھوکہ دے رہے ہیں، اپنی مسجدوں کو حفاظت کیجئے، ایسے وسوں کو گھسنے مت دیجئے مسجدوں میں۔ ایسا آگے انہیں بولا سوشل ڈسٹینس آپ کر دیے، انہیں بول دیا سینیٹر رکھو، سینیٹر رکھ دیے۔ ارے مسجدوں میں الکوہل رکھتے یارو، شرم کی بات ہے۔ اور سرکار بول رہے کہ عذاب نازل ہوگا، آپ عذاب کی دعوت دے رہے ہیں مسجد میں آ کے۔ تاریخ پڑھیے، کبھی اسلام کی تاریخ پڑھو، جب طاعون کا مرض آتا تھا تو سارے مسلمان مسجد میں جمع ہو کر دعا کرتے تھے۔ کبھی بھی مسجدوں کو تالا نہیں ڈالا گیا، کبھی بھی سوشل ڈسٹینس نہیں کیا گیا۔ یہ علماء بھٹکارے ہیں، یہ لفافے کے علماء ہیں، یہ سیاسی بازی گری کے علماء ہیں، یہ مشائخ سیاسی گر ہے، ان کو نہ ایمان ہے نہ اسلام کا پاس ہے۔ ایمان و اسلام کا پاس رکھنے والے
حضور بانی جامع نظامیہ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور حضرت بانی جامع نظامیہ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ لوگوں کو دیکھو آپ، انہوں نے ایمان بتایا، ان کو کیا دیکھ رہے ہیں آج کل کے دو پیسے کے علماء کو؟ یہ دو پیسے کی کتابیں پڑھ کر آؤ میرے پاس بات کرو، میں بتاتا ہوں تمہارے کو دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ آپ لوگوں کو بھٹکا دیا، آپ بھٹکنا شروع کر دیے، گھروں میں فاتحہ ختم ہو گئی، برکتیں ختم ہو گئی، اب کرونا سے ڈر رہے ہیں، ہاں گھروں میں بھی اماں سے مل رہے ہیں نہ بابا سے مل رہے ہیں۔ دیکھیے سرکار تو سب سے ملانے کے لیے آئے تھے، اور انہوں مل کے دور ہو رہے ہیں، میتوں میں نہیں جا رہے ہیں، عیادت کو نہیں جا رہے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اسلام پہ کیا عمل کریں گے؟ اسلام ہی رحمت ہے، نماز رحمت ہے، روزہ رحمت ہے، زکوٰۃ رحمت ہے، حج رحمت ہے، انہی رحمتوں کو دور کر دیے۔ دیکھ لیے نا سعودی یہودیاں بند کر دیے نا، ان کا کام ہی وہ ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، یہ اسلام کے مخالف ہیں، یہ جتنے وہابی اسلام کے مخالف ہیں، یہ جتنے ٹنڈے کنڈے سب ہے نا، یہ اسلام کے مخالف ہے، یہ جتنے تبلیغی جماعت اسلامی، یہ جتنے اہل حدیث ہیں سب اسلام کے مخالف ہے، یہ یہودیوں کی سازش میں مبتلا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو مٹا دے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دور میں ان سے مقابلہ کر کے اسلام کو برقرار رکھا ہے۔ میں وقت نہیں ہے ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی آپ کو بتاتا کہ چند باتیں جلدی میں یہ بتاؤں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پہلے تقویٰ سن لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ایسے متقی کہ کسی فرقے میں ایسا امام نہیں ہے۔ امام اعظم 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ آپ ہیں نماز پڑھنے والے؟ ہے کوئی؟ اور ایک بات بتاتا ہوں جو آپ کو سننے میں نہیں ملے گی، کوئی نہیں بتاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ 30 سال تک 30 ایئر عصر کے وضو سے اگلے دن کی ظہر ادا فرمائیے۔ سنے نہیں ہوں گے یہ بات؟ کیا پہچانیں گے امام کو؟ آج کل کے علماء جبے خبے پہننے کے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، ہاں آپ کے بزرگوں کو برا بھلا بولا جا رہا ہے، آپ کہا نہیں سب کو لے کے چلنا ہے۔ ہم سب کو لے کے نہیں چلتے، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں جو رسول اللہ کا دامن تھاما ہوا ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ میں دامن تھا، نو کمپرمائز، نو کسی کی جیب سے مروت، کسی سے محبت کچھ نہیں ہے، محبت ہے تو رسول پاک سے۔ ان کے دشمن کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم ان کے دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ وقت آ گیا ہے، اٹھو سنیو بنو۔ دیکھو آپ کے امام کیسے امام ہیں، 20 سال تک سوائے ان دنوں میں وہ 5 دن جس میں روزہ نہیں رہنا ہے، 20 سال تک مسلسل روزہ رہا ہے، اور ایک رکعت میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ علم کا یہ عالم ہے کہ پبلک کی پبلک بیٹھتی تھی آپ کے علم کے دریا سے فیض حاصل کرنے کے لیے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ اور تقوی کا یہ عالم ہے، آپ تاجر تھے، کمال کی بات ہے، اللہ نے کیسا بتا دیا، ایک تاجر کو ہمارا امام بنا دیا۔ تجارت کرنے والے تھے آپ، جب شوق پیدا ہوا تو ایسا علم حاصل کیا، 4000 محدثین سے ملاقات کی، 4000 ان سے حدیث ہی، ایک حدیث بولے تو کتنے حدیث ہو گئے؟ 4 حدیث ہو گئے۔ اور یہ اہل حدیث، یہ غیر مقلد، یہ 8 رکعت تراویح پڑھنے والے امام اعظم کو بولیں کہ ان کو حدیثہ نہیں آتے تھے۔ آپ مان لیں گے یہ بات کو؟ اس کا جواب دینے کے لیے رکھے ہیں ہم یہ، آپ گھبرائیے مت۔ یہ لمبے لمبے داڑیاں دہشت گرد، یہ دہشت گرد ہے، یہ مسجدوں میں گھس کے ٹانگاں چیر کے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے والے، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود۔ یہ جو لوگ ہیں نہ غوث اعظم کے نہ غریب نواز کے، یہ لوگ جو ہے وہ ہیں۔ اب آپ بول رہے ہیں ایسے لوگوں کو تو ہم ہی مسجد سے نکال دینا، ہمت اتنی رکھنا، کر رہے ہیں کمپرومائز۔ پھر تم پوری، اللہ تو کیا بولا؟ قرآن پڑھو، اللہ بولا تم کو اور ان کو میں دوزخ کے آخری گڑھے میں ڈالوں گا۔ اللہ تو کیا فرما رہا ہے؟ آیت پڑھے کبھی، سورہ بقرہ پڑھے،
اللہ فرماؤ من الناس من یقول آمنا باللہ بالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، ہے نا عامر صاحب؟ ہے، بولیے نا بھائی طور سے، تاکہ عوام کو صحیح راستہ ملے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بہت سے ایسے ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور آپ ان کے ایمان والے سمجھ رہے، نہ آپ قرآن کی مان رہے نہ حدیث کی مان رہے، بس علماء کی مان رہے۔ یہ علماء بھٹکاتے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھے تو بس۔ اللہ بول رہا کلمہ پڑھیں گے اگر ایمان والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ رسول کا دامن چھوڑ دیں گے، صحابہ کا دامن چھوڑ دیں گے، وہ اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں گے، وہ غوث کا دامن چھوڑ دیں گے، وہ خواجہ کا دامن چھوڑ دیں گے، وہ کنڈے کرنا چھوڑ دیں گے، وہ 11ویں کرنا چھوڑ دیں گے، وہ یا رسول اللہ بولنا چھوڑ دیں گے، وہ 8 رکعت تراویح پڑھیں گے، وہ افطار پہلے کر لیں گے اور سحر آخر میں کریں گے۔ ان کی نشانیاں ہیں، انہوں قرآن پڑھیں گے لیکن ان کو قرآن پڑھنا حلق سے نہیں اترے گا، یہ دین سے نکل جائیں گے، خود خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہے نا بات صحیح؟ پھر آپ آؤ نا، کیوں مروت کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے متقی تھے، ایک مرتبہ قبرستان گئے، ہم وہ بتا رہا تھا آپ تاجر تھے، آپ کے 70 دکان تھے، اتنی بڑی تجارت، بڑا کارخانہ تھا ریشمی کپڑوں کا۔ آپ کو کہیں جانا تھا، اپنے ملازم سے کہا دیکھو میں یہ جو تھان ہے نا یہ خراب ہے، اس کا عیب بتا دینا۔ گراہک آیا، عیب بتا کر فروخت کرنا۔ آپ آنے تک وہ ملازم بیچ دیا۔ آپ پوچھے عیب بتائے؟ انہیں بولا نہیں حضرت نہیں بتا سکا میں۔ تو بولے جاؤ اس صاحب کو ڈھونڈ کے لاؤ جو خریدے کپڑا۔ ڈھونڈا نہیں ملے، واپس آیا، غصے میں آئے حضرت امام اعظم حنیفہ۔ آج کا سیٹ ہوتا، آج کا دکاندار ہوتا تو شباش بولتا کیا بڑا سیل ملے بھائی میرا، جو کپڑا نہیں بکنے والا اس کو بکا دیا، بہت بڑا آدمی ہے بولتے تھے۔ آج کیا ہو گیا؟ جتنا جھوٹا ہے اتنا بڑا، جتنا شرابی ہو وہ متقی، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ نمازیوں کو کم نظر سے دیکھ رہے ہیں، پتہ چلے گا قیامت میں۔ ہاں، امام کی تنخواہ 5000 اور ان کو 1 لاکھ روپے ہونا کے تھے، شراب بیچ کے، توشے بیچ کے، یہ کر کے وہ کر کے، اب اکڑ لے ہم سیٹ ہے۔ دیکھو سیٹ بنو تو امام اعظم کا رستہ اختیار کرو۔ امام اعظم اپنے ملازم پہ غصے میں آ گئے، کہنے لگے عیب کیوں نہیں بتایا؟ بولا حضور بھول گیا میں، وہ خرید لے چلے گئے، جاؤ ڈھونڈو۔ ڈھونڈے نہیں ملا، پر آیا، آنے کے بعد امام اعظم نے کہا جتنے پیسے غلے میں ہیں، چونکہ وہ پیسے جو دھوکے سے تم نے اس میں ڈال دیے ہیں، ان سارے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دو۔ ہے ایسا تقویٰ کوئی اختیار کر سکتا؟ بھائی ذرا غور سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو۔ آپ ایک مرتبہ آپ قبرستان میں تھے، کسی کی تدفین ہو رہی تھی، چلچلاتی دھوپ تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے رہ گئے دھوپ میں۔ چند لوگ جو ہے، گھر تھا اس کا سایہ تھا، چند لوگ سائے میں ٹھہر گئے۔ جب سائے میں ٹھہر گئے، امام صاحب کو بھی بلایا، آئیے آپ یہاں تشریف لائیے۔ آپ بولے میں نہیں آتا۔ لوگ اصرار کرنے لگے اور کافی اصرار بڑھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بابا میں وہ سائے میں نہیں ٹھہرتا، اس لیے نہیں ٹھہرتا ہوں، یہ مکان والا مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے سائے میں ٹھہروں گا تو سود ہو جائے گا۔ کیا باریک ہے فقہ، کتنا باریک تقویٰ ہے، کتنا اونچا تقویٰ ہے، کتنی بلندی ہے اللہ سے ڈرنے کی، کیا خشیت الہی ہے، کیا ہیبت خداوندی ہے کسی میں؟ ہے کوئی ایسا مشائخ، ہے کوئی ایسا عالم؟ انہوں تو سینیٹر رکھ دیا مسجدوں میں، انہوں تو مسجدوں کو تالا ڈال دیے، انہوں تو جو سوشل ڈسٹنس کر دیے، مسلمانوں کی نمازوں کو تباہ کر دیے۔ یہ بھولے بھالے آپ لوگ آپ سمجھے عالم بولنے سن لیجئے، یہ عالم لفافے کے عالم ہے۔ امام اعظم ہوتے تو مسجدوں میں لوگوں کو بلا کر دعائیں کرواتے تھے۔ سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، ابھی مسلمانوں کو باخبر کرنا ہے، وہ تقویٰ ہے امام اعظم کا۔ آپ بولیے کیا چھاؤں میں ٹھہرے تو سود ہو جاتا کیا؟ لیکن ان کی باریک بھی نہیں، ان کا تقویٰ، ان کا اللہ سے ڈرنا کہ میں اس کے مکان سے فائدہ نہ لے لوں کیونکہ وہ میرا مقروض ہے، اس سے فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ یا سود کھا کے اکڑ لیں، پہلی سب میں آ کے نماز پڑھ رہے، ابھی لوگ ہم کو جھوٹ جھوٹ کے سلام کریں، جتنا بڑا سود کھا رہے اس کو سلام کریں، اور ہم نے کہا اے چل ہوں گا تو اپنی جگہ سے، سود خار ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، اور ہم مانتے ہیں
تو غوث اعظم کے جھنڈے کو مانتے ہیں، امام اعظم کی فقہ کو مانتے ہیں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، سمجھے آپ؟ وقت کا وہ 8 بجے اذان ہے صاحب، سمجھے آپ؟ کبھی اطمینان سے جلسہ رکھیے، یہ ہڑا ہڑی کا جلسہ 2 منٹ میں سنیں ختم کر دو، یہ بیزارگی کا جلسہ ہے۔ میں ہمارے سالم میاں کو بولا، میاں پوچھ لو پہلے ہاں کہ جلسہ سننے کے لیے رکھ رہے ہیں، آپ کو معلومات دینے کے لیے آ گیا میں، یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتاتا، آپ کی مرضی کے مطابق تقریر کرتے، میں آپ کی مرضی کے مطابق تقریر نہیں کرتا، میں قرآن و حدیث کی بنیاد پہ تقریر کرتا ہوں۔ آپ بولے تو نہیں بولتا، میں جو قرآن پاک بول رہا ہوں وہ بولتا ہوں، جو حدیث پاک بولتی ہے وہ بولتا ہوں، جو رسول پاک نے کہا وہ بولتا ہوں، جو صحابہ نے اختیار کیا وہ بولتا ہوں، جو اہل بیت نے بتایا وہ بولتا ہوں، جو اولیاء کا انداز ہے وہ بولتا ہوں، جو امام اعظم نے سکھایا وہ بولتا ہوں۔ اس لیے آپ آئندہ اگر جلسہ رکھے تو عشاء کے بعد دیکھو چاہے 5 آدمی بیٹھنے دو، سیکھنے والا ہونا، کیونکہ قرآن بولا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے سے پوچھو۔ آج کل جانتے کرتے نہیں، ہاں ویسے 2 پیسے علی پہ پڑھنا نہیں آتا، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اس کو بدعت بول دیا، اس کو شرک بول دیے، مانا تو بولو پڑے۔ قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھتے کہتے تو میں بولا سمجھاؤ میرے کو الف لام میم، سمجھاؤ معنی بولو، الف لام میم کے معنی بولو، بولو سمجھاؤ، کیا سمجھتے تم قرآن؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جاننے والوں سے پوچھو۔ اور میں قرآن کی جس آیت کو سب آپ کو یاد ہے، سورہ فاتحہ کی آیت میں نے پڑھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے پڑھا، میں آپ کو بھی معلوم ہے، اس لیے پڑھا کہ آپ سمجھو اس بات کو۔ اللہ یہ نہیں بول رہا کہ قرآن کا راستہ سیدھا ہے، اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم جو بولتے پھر رہے ہیں سیرت حدیث یہ راستہ، اللہ کیا بول رہا ہے؟ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ کیا بول رہا؟ سیدھا سیدھا ان کے راستے پر چلا جو تیرے محبوب ہیں، ان کے راستے پر چلا تیرے خاص بندے ہیں، ان کے راستے پر چلا تو جن کو چاہتا ہے، ان کے راستے پر چلا جو جس کو تو نے انعام و اکرام سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو پتہ چل گیا، اب بولیے غوث اعظم انعام والے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولیے ناصر، غوث اعظم انعام والے ہیں، غریب نواز انعام والے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ انعام والے ہیں، بابا فرید انعام والے ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ انعام والے ہیں، یسوع بابا شریف بابا انعام والے ہیں۔ یہ سارے انعام والے اللہ کو بولیں کہ انعام والے کے راستے پہ چلا، یہ سارے انعام والے حضرت ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، امام اعظم مانتے ہیں۔ اب ہم اہل سنت صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ جو آ کے بولا امام اعظم کو کیوں ماننا، سمجھنا انعام والے سے ہٹ گیا، اللہ کا منشا انعام والے کے راستے پہ چلے۔ یہ سارے انعام والے فاتحہ دینے والے ہیں، یہ سارے انعام والے اپنے بزرگوں کا عرس کرنے والے ہیں، یہ سارے انعام والے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ آپ میرے کو موقع دیں گے تو میں بتاؤں گا کن کن بزرگوں نے یا رسول اللہ پکارا ہے۔ خود بندہ نواز گیسودران نے کیا پکارا؟ اتنے بڑے بزرگ انعام والے، یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن زمین، انہوں نے یا غوث اعظم پکارا، اور یہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے بولا یا غوث بولنا شرک ہے، تو تو ہی مشرک ہے۔ بندہ نواز ہمیں صحیح راستہ عطا فرمائے۔ اب آپ کو بول رہے ہیں آپ کو کچھ آتے ہی نہیں، آپ کی مسجدوں میں وہ لوگ پہلے نماز پڑھ لے رہے، وہ کر لے رہے، ارے کیا ہے یہ؟ غلط راستہ ہے، ان کے راستے پہ نہیں جانا۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے پوچھا گیا، اب آپ سنیے، اہم بات سننے کو تیار ہیں آپ؟ اہم بات سنیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اہل سنت جماعت کس کو کہتے ہیں؟ سنی کون؟ غور سے سنیے یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائیں گا، پھل یہ باتاں۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اہل سنت جماعت کون ہے، سنی کون ہوتے ہیں؟ تو امام اعظم کیا بول رہے ہیں؟ یہ نہیں بول رہے کلمہ پڑھنا، قرآن کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، انبیاء کو ماننا، یہ نہیں بول رہے۔ امام اعظم کیا فرما رہے ہیں؟ سنی کون ہوتا ہے؟ جو فضیلت شیخین کا قائل ہے۔ میں بتاؤں گا آپ کو فضیلت شیخین کیا ہے، غور سے سنیے آپ کے کام کی بات ہے، ان کی باتوں میں نہ کو جاؤ۔ اب کوئی بھی مولانا نہیں رہے، سب مولانا ہو گئے، سب جو ہے حکومت کی چمچاگیری کر رہے، لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ ہے مولانا جس کو کہتے ابو حنیفہ،
جس کو سرکار دو عالم نے فرمایا اگر دین سریا پر چلا جائے گا یا ایمان سریا پہ چلے جائے گا تو فارس کا ایک شخص دین اور ایمان سریا سے بھی لے کے آئے گا. تو امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، خاتم المحدثین امام جلال الدین سیوطی نے فرمایا اس کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ ہے کیونکہ وہ فارس کے رہنے والے ہیں. پتہ ہے پڑھو کتاباں، قاری میں یہ وہ کچھ بھی آتا نہیں، بیٹھ کے پڑھنا نہیں آتا، بات کرو وہ تو بھاگ جاتے. نہ علی وانیت اب یہ امام جلال الدین سیوطی کو نہیں پہچانتے، امام غزالی کو نہیں پہچانتے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو نہیں پہچانتے، شاہ ولی اللہ کو نہیں پہچانتے، حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کو نہیں پہچانتے، حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پہچانتے. جنہوں نے دین کی خدمت کی تو امام اعظم کو کیا پہچانتے. اس لیے اپنے علماء کو پہچانو. آپ جو آیا اس کو عالم نہ کو سمجھو، جو اولڈ لیا گیا سمجھو صحیح رستے پہ نہیں ہے. صحیح رستے پر وہ ہے جو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، انوار اللہ فاروقی کو مانتا ہے. وہ ہے ہمارے کو بتا دیا گیا ہے کون سے عالم ہے، کس پر اللہ نے انعام کیا. اس لیے بولا دعاؤں میں کرتے رہو کہ بھٹک نہ جائیں، کہ 20 رکعت پڑھتے پڑھتے 8 رکعت تراویح نہ پڑھ لیں، کہیں جو ہے نا روزہ پہلے نہ کھول لیں اور سحری بعد میں نہ کر لیں. اس چیزوں سے بچیے. یہ ان لوگوں کو کچھ بھی معلومات نہیں ہے، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے، عیسائیوں کے ایجنٹ ہے. حضرت امام اعظم سے پوچھا گیا سنی کون، تو امام اعظم نے کہا جو فضیلت شیخین کا قائل ہے اور جو حب ختنین رکھتا ہے اور جو گناہگار کی تکفیر نہیں کرتا اور جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کیوں کہا. فضیلت شیخین سے مراد تفصیل کا وقت نہیں ہے. فضیلت شیخین سے مراد جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں نہیں ساری مخلوق میں افضل مانتا ہے. اس لیے آپ جمعے میں امام صاحب یہاں بھی بولتے ہوں گے ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ پڑھتا کہ نہیں پڑھتے امام صاحب؟ مگر آج اس عقیدے کو بدر نہیں. علی کی محبت بلکہ حضرت علی خود کر رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق مجھ سے افضل ہے. سن لو اے مشائخ ان کی چکر میں مت جاؤ. آج کل کے حب علی کر کے حضرت علی کے مخالفین ہیں، کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے افضل علی ہے. یہ عقیدہ غلط ہے. یہ امام اعظم کا عقیدہ نہیں ہے، امام شافعی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ علماء کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے. حضرت علی سے بھی افضل، حضرت عثمان سے بھی افضل، حضرت ابو بکر سے بھی افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ معنی تو سنی. اور حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر افضل ہے. حب ختنین سے مطلب یہ ہے کہ سرکار کے دامادوں سے محبت رکھنا. داماد کون ہے سرکار کے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہے. حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام داماد ہے، سرکار کے داماد ہے. اور آپ کو معلوم ہے رافضی اور تفضیلی بولتے ہیں سرکار کی ایک ہی بیٹی ہے. آپ کو دھوکہ ہو رہا ہے. یہ جو آج کل کے نام نہاد مشائخ نکل گئے ہیں صرف حضرت علی کو داماد مانتے ہیں. حضرت عثمان غنی سرکار کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یہ 4 بیٹیاں ہیں سرکار کے. سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا. اور اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین کہا جاتا ہے. یہ نالج حاصل کرو بھائی. خالی آگے بولے وہ میں مرشد بول دیا، نہ مرشد کو دیکھنا، نہ مشائخ کو دیکھنا، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھنا. علی حضرت ابو بکر سے بڑھ کے علی ماری گئے. جب ضرب حیدری پڑیں گی نا سیدھا جیل کو چلے جائیں گے. ضرب حیدری ہے کہ حضرت علی بول رہے میرے سے زیادہ افضل ابو بکر و عمر ہے. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے آپ لوگ نوجوان. اور حضرت علی سے محبت رکھنا، حضرت عثمان غنی کو سرکار کا داماد سمجھنا، صحابی سمجھنا اور ماننا حضرت عثمان غنی کو. 2 بیٹیاں سرکار نے حضرت عثمان غنی کو دی. اور اس کے بعد اس لیے تو حضرت امام اعظم نے کہا. اور تیسری بات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ہم گناہگار کی تکفیر نہیں کرتے. یعنی یہاں کہتے ہیں یہ لوگ کہ جو نماز نہیں پڑھا اس کو جو ہے ڈولا نہ کو دو، اس کی نماز جنازہ مت پڑھو.
مگر اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، امام اعظم یہ بتائے آدمی کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ گناہ گار ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ جنازہ پڑھنا اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اور ہم تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں، کوشش کریں گے جو ہوگا، جو تقدیر میں ہوگا وہی ہوگا، اس پر ہم یقین رکھنا ہے۔ یہ ہے امام اعظم کا فتویٰ، یہ ہے امام اعظم کا تقویٰ، یہ ہے امام اعظم کا اسلامی حمیت کو برقرار رکھنا، یہ ہے امام اعظم کا طریقہ جو آپ کو ہم بتانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے سنی رہو، صحابہ کا احترام کرو، علی 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 بول کے صحابہ کی توہین مت کرو، چاہے وہ کوئی صحابی ہو، ہر ایک کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ماننا چاہیے۔ کھلی کھلی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، اگر پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو جامع مسجد افضل گنج میں آئیے، آپ لائیے، میں آپ کو کتابوں میں ڈھونڈ کے بتا دوں گا۔ نہ یہ پڑھے نہ وہ پڑھے، نہ یہ جانتے نہ وہ جانتے، اور آگے مسائل بیان کرنے کے لیے۔ شکریہ امام صاحب، تھینک یو، شکریہ۔ کافی گرم ہے یہ پانی، جو نہ اچھا شکریہ، میں پی سکتا۔ سن لیجیے، ابھی 2 منٹ میں میری تقریر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر بات۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امام اعظم نے یہ کیوں کہا فضیلت شیخین حب ختنین، امام اعظم اعظمی فان نے کیوں کہا کہ یہ تقدیر پہ ایمان کافر کے؟ تو اس زمانے میں امام اعظم کے دور میں، آپ سنیے، آپ یہ بات اہم ترین بات ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ امام اعظم کے دور میں رافضی نکل چکے تھے، یہ جو اہل بیت کا دم بھرتے اور صحابہ کو گالیاں دیتے۔ ہم سنی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، سرکار کے گھر والے اہل بیت سے بھی، سر سیدھا بیٹھ بیٹا محبت کرتے ہیں، تو ہم کو صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا میں رافضی نہیں، تفضیلی نہیں ہوں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور سارے صحابہ افضل ابو بکر و عمر ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور حب ختنین یہ جو ہے خارجیہ صحابہ کے دشمن ہیں، تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، سرکار نے بتایا حضرت امام اعظم۔ اور یہ معتزلی خارجی، آج کل کون خارجی ہے؟ یہ اہل حدیث جو 8 رکعت تراویح پڑھتے، یہ جو یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یہ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، یہ جتنے بھی ہیں نا، یہ سب وہابیاں ہیں، خوارج کی شاخ ہے۔ یہ خوارج، یہ ناصبی، یہ جو ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، درگاہ کو نہیں جانا، 11ویں نہیں کرنا، جھنڈا نہیں اٹھانا، کنڈے نہیں کرنا، یہ خارجی ناصبی، ان کی نشانیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے یہ کہا سنی وہ ہوتا ہے جو فاتحہ بھی دلاتا ہے، یا رسول اللہ بھی کہتا ہے، درگاہ کو بھی جاتا ہے، المدد یا غوث اعظم بھی کہتا ہے، اور تقدیر پہ ایمان بھی لاتا ہے، اور گناہگار کی کفر نہیں سمجھتا، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے، اور حضرت عثمان غنی کو بھی مانتا ہے، حضرت علی سے بھی محبت رکھتا ہے، اہل بیت سے بھی محبت و تعظیم کرتا ہے، صحابہ کی بھی تعظیم کرتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں افضل مانتا ہے، اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اس لیے ان اہل حدیثوں بچوں، رمضان آ رہا ہے، اور اپنی مسجد کو سنی بنائیے۔ میں تو بڑا خوش ہوا کہ مسجد کو دیکھ کے امام صاحب بھی زبردست سنی ہے۔ اب امام صاحب سے اندازہ لگایا کمیٹی بھی زبردست سنی ہے، کیونکہ امام صاحب کو کمیٹی مقرر کی، کمیٹی سنی ہے تو امام بھی سنی ہے۔ نہ تو بعض اوقات کیا ہے، سنیوں میں کمیٹی میں نہیں، انہوں نہیں ہے، ان کو نکالو۔ سرکار دو عالم کی حدیث سنو، سرکار بولے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنا، جتنے بدعقیدہ ہیں ان سے ملاقات نہیں کرنا، ان کی شادی بیاہ میں نہیں جانا، ان سے نکاح نہیں کرنا، ان کی دعا نہیں کرنا، ان کو آنا نہیں، ان سے کھانا پینا نہیں، ان کی دعوتوں میں نہیں جانا، ان کو دعوت کو نہیں بولنا۔ مسلم شریف کی حدیث پڑھ لینا۔ اب ہم لوگ مل رہے ہیں، کیا بولے تو انہوں ماموں ہے، ماموں نہیں ہے وہ، ماموں پوری ہے وہ، ہمارا سالہ ہے، میلا سالہ نہیں ہے، گوکا نالا ہے، بونے نہیں ہے، خالو ہے، کہتے ہیں میرا سڑا آلو ہے، بدعقیدہ۔ ہاں ارے ہم کو چلنا ہے تو حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کے رستے پہ چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے رستے پہ چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے، ہم کو چلنا ہے حضور غوث اعظم سید رضی اللہ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے، کیونکہ یہ سارے علماء امام اعظم کو اپنا امام مانتے ہیں۔
اور ہم حنفی ہیں اس لیے ہم سنی ہیں، جو سنی ہوتا ہے وہی حق ہوتا ہے، اس لیے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے، حق جماعت، حق جماعت۔ آواز نہیں آئی کیا ہے یار؟ حق بولنے کو بھی ڈر رہے ہیں، ہم کیا لڑیں گے، مقابلہ کریں گے؟ ہاں، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت۔ ہاں یہ ہے، یہ جذبہ پیدا کیجئے اور غیر سنی کو آنے نہ کو دیجئے آپ۔ یہ میں نے بول رہا ہوں، حدیثوں کی بھرمار کر دوں گا، آپ کے سامنے وقت نہیں ہے، قرآن بتا کے پیش کروں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ رسول کے قدموں کو چوم لیتے تھے۔ سرکار کیا صحابہ کیا کرتے تھے؟ سرکار کے وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، لے کے مل لیتے تھے، برکت حاصل کرتے تھے۔ انہوں بولے کوئی برکت نہیں ہے، تو ان کو برکت نہیں ہے۔ ایک بولا میرے کو یہاں سے کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو سرکار سنتے کیا؟ میں بولا تیرا نہیں سنتے، ہمارا سنتے، اس لیے ہم پڑھتے۔ اس لیے کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، فاتحہ دینا، امام اعظم و حنیفہ کی پیروی کرنا، اور ایسا جلسے کا شوق ہے تو ہمارا مرکزی جلسہ اتوار کے دن انشاءاللہ اور مزید باتیں وہاں بیان کی جائیں گی۔ اتوار کے دن صبح 10:30 بجے جامع مسجد افضل گنج میں ہر اتوار کو ہوتا ہے۔ اس اتوار امام اعظم ابو حنیفہ کی شان و مرتبہ بیان کرنے کے لیے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی جلسہ ہے جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں۔ آپ افضل گنج کے پاس جو مسجد ہے بڑی، اس میں آپ تشریف لائیے۔ کل کا جلسہ نظام پیٹ میں ہے، وہ ضلع سنگاریڈی میں، وہاں کا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ پورے جلسے ہوں گے، اور آخری جلسہ ہمارا بروز اتوار۔ آپ تشریف لائیے انشاءاللہ، اور مزید باتیں سنیں گے۔ آپ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، معلومات ہوئے کچھ آپ کو؟ بولیے، علم میں اضافہ ہوا؟ یہ باتیں بولنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو حق بتانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کو کچھ اعتراض ہے کیا؟ ہم کسی کے خلاف بولے کیا؟ ہاں، ان کے خلاف بولنا جو رسول کے گستاخ ہے، یہ نہیں چھوڑنا۔ جو رسول پاک کا گستاخ ہے اس کے خلاف ضرور بولنا، جو اہل بیت کا گستاخ ہے بولنا، حضرت علی کا گستاخ ہے اس کے خلاف بولنا، حضرت ابو بکر کا گستاخ ہے اس کے خلاف بولنا، غوث اعظم کا گستاخ ہے، امام اعظم کا جو گستاخ ہے اس کے خلاف بولنا۔ اس سے احتیاط برتیں گے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہوگا۔ کھڑے ہو جائیے، صلوات و سلام کے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث جان جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
صلوات اللہ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابنہم الفاطمہ. ارحموا یا ساداتی فی قلتی فی ذلتی یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین. یا اللہ یا پاک پروردگار عالم، تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، سرکار دو عالم کے تمام صحابہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں، خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بہلول علماء عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، میرے مولا ہمارے جلسے کو قبول فرما لے. جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہم صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے رزق میں کشادگی کی برکت عطا فرما. ہماری عمر دراز فرما. ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم کو ہر بلا ہر موذی مرض سے آنے والی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ کرونا وائرس کو ہم کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کرونا وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرما. اس کرونا وائرس کی وبا کو موذی مرض کو یا اللہ ساری دنیا سے ختم فرما. یا اللہ ساری دنیا کو سکون عطا فرما. کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ. منافقین کے شر سے محفوظ رکھ. یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے. قبر کے عذاب سے بچا لے. دوزخ کی آگ سے بچا لے. میزان و پلسرات سے آسانی سے گزار دے. حوض کوثر کے پیالے عطا فرما. قیامت کی ہولناکی اور پریشانیوں میں تیرا سایہ رحمت عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے. اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو جس مرضوں میں مبتلا ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرما. جن کے رشتہ دار بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. جو نوکری کی تلاش میں ان کو بہتر نوکری عطا فرما. جن کے کاروبار نہیں چل رہے اچھے کاروبار چلا دے. یا اللہ جو مالی پریشانی میں ان کے مالی خوشحالی عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. جن لڑکیوں کی شادی ہونا جلد سے جلد شادی کروا دے. اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. ہمارے گھروں سے نحوست بیماریاں دور فرما دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. رمضان کی قدر کرنے والا بنا دے. رمضان کی عبادت کرنے والا بنا دے. پورے روزے رمضان کے ہم سے رکھا لے میرے مولا. تراویح پڑھا لے ہم سے میرے مولا. یا اللہ ہم کو تراویح پڑھنے والا روزے رہنے والا بنا دے میرے مولا. یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما. ہم سب پر رحم و کرم کے دروازے کھول دے. ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.